مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ اربعین عطار، یہ بڑا پیارا رسالہ ہے، دوسری جو اس کی قسط ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درود پاک کی فضیلت پر 40 احادیث جمع کی، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا۔ حدیث نمبر 40 آپ نقل کرتے ہیں کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ حج آیت نمبر 28 اور یہ پارہ نمبر 17 میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ پاک نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ، اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی بقر عید کے دن میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک
قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس حوالے سے جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حدیث ہم نے سنی، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے۔ اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو اصل کے مطابق ہو، نقل کرنی بھی ہے تو اصل کے مطابق ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! لہذا قربانی کو بیکار جان کر تنگ دلی سے نہ کرو، ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر میں جو ہم سنتے ہیں تو خوش دلی کا اظہار ہوتا ہے کہ بد دلی سے نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی سے کرو، کیونکہ یہ وہ عظیم عمل ہے۔ فرمایا نا کہ دیگر اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، یہ عید پر جو ہماری نشریات شائع ہوں گی، اب یقین مانے تھوڑا ہم قریب بیٹھے تھے، شاید اس یوں زیادہ اٹریکشن تھا۔ قربانی کے جانوروں کے فوٹیجز دیکھیے گا، یہ تو جانور پورا سال ہی ہم در نظر کرتے ہیں، مگر جب قربانی کے جانوروں کو تھوڑا سا قریب سے دیکھے، ہم تھوڑا سا ان کو جب جانور یا اپنے آپ کے بھی جانور تو ذرا دیکھیں ان کو، ان کے چہرے کی نورانیت، ان کا ایک آپ کو فرق ملے گا۔ عام جانوروں میں، قربانی کے جانوروں میں آپ کو فرق ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے اور اس کے ذریعے بے حساب بخشش پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے قرآن پاک کی جو آیات ہم نے سنی، اس حوالے سے ہمیں کیا آداب بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ سورہ حج کی ہم نے آیت نمبر 28 سننے کی سعادت حاصل کی، اس آیت میں چند آداب بیان ہوئے قربانی کے، وہ کیا ہیں سنیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوب ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ اور معلوم دن کون سے دن مراد ہے؟ علماء نے اس کی دو وضاحتیں فرمائی۔ ایک، اس سے مراد عشرہ ذو الحج یعنی ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، 10 دن جو ہیں یہ مراد ہے۔ اب اس کے تحت علماء کیا فرماتے ہیں کہ اب معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ذو الحج شریف کا چاند نظر آتے ہی ذکر اللہ کی کثرت کر دیں اور 10 دن تک ذکر اللہ کی کثرت جاری رکھیں۔ اب یہ شاید بہت اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی یہ مدنی چینل پہ تو دکھایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ وظائف پڑھیں، یہ ذکر کریں، کیونکہ یہ ایک لذت ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ اب نہ کرے بندہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جو ہمارے عاشقان رسول اجتماع میں آتے ہیں یا مدنی چینل پر بھی اگر آپ لانگ ٹرانسمیشن میں کبھی بیٹھے ہو، کبھی اجتماع میں بیان آپ سن رہے ہو، جیسے نگرانی شورا کا بیان ہوا، پھر کیا ذکر بھی ہوا، دعا بھی ہوئی، آپ تھوڑی دیر کبھی تصور کیا کریں، جیسے اعتکاف ہوتا ہے، 1 مہینے کا اعتکاف ہوا، پورے ماہ رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوا، آپ خود کبھی اگر بیٹھے ہو تو فیل کیجئے گا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا
جنہوں نے اب تک اس طرح اجتماع میں آ کر اس کی برکتیں نہیں پائی وہ آئیں اور دیکھیں کیسی روحانیت ملتی ہے۔ آپ فیل کریں گے کہ جتنی دیر آپ اس ذکر کی محفل میں بیٹھے اتنی دیر آپ کے جو ٹینشن تھے وہ سب دور ہو گئے۔ یہ اللہ کے ذکر کی ایک روحانیت ہے، یہ برکت آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہماری کوئی ایسی مطلب ایک روٹین بن جائے کہ ہم اپنے روزانہ کے جو شیڈول ہوتے ہیں، جیسے کوئی دکان جاتا ہے، جو آفس جاتا ہے، آپ بتائیں اس نے کبھی سوچا ہے کہ یار میں اس روٹین کو چھوڑ دیتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ رات کو اگر دیر بھی ہو گئی تو صبح اتنے بجے اٹھنا ہے تاکہ میں 9 بجے اپنے آفس پہنچ جاؤں، میں 10 بجے اپنی مارکیٹ پہنچ جاؤں۔ یہ ہمیشہ کا شیڈول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس شیڈول میں شامل نہیں کرتے تو نمازوں کو شامل نہیں کرتے، ہم ذکر و اذکار کو شامل نہیں کرتے، ہم درود پاک پڑھنے کو شامل نہیں کرتے۔ حالانکہ کثرت سے ہم سنتے ہیں کہ ذکر اللہ کے فضائل یہ، درود پاک کے فضائل یہ، لیکن کیا ہم نے اس کا کوئی روٹین باندھا ہے کہ کتنے دیر اس کام کو ہم الگ سے دے دیں تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ پورا ہو جائے؟ تو بہرحال یہ ہمیں عادت بنانی ہے۔ اور ایک بڑا اہم اور پیارا وظیفہ وہ کیا ہے؟ وہ ایام تشریق، اس کی وضاحت سن لیجئے۔ 11 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج تک، یعنی 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یعنی اور تکبیر تشریق جو ہے یہ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ تو نام کے لحاظ سے ایام تشریق 3 ہیں اور تکبیر تشریق پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہیں۔ اب مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ 9 سے 13 ذو الحج یعنی یہ 5 دن جو ہیں، ان دنوں میں ہر وہ نماز جو ہم با جماعت ادا کریں گے اس میں کم از کم ایک بار تکبیر تشریق پڑھنی واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنی افضل ہے۔ اور یہ کیا تکبیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اب یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ کئی ایک کے لیے ہو سکتا ہے پہلی بار اس کی معلومات، اور سنیے یعنی اب یہ تصور کر کے پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے کلاموں کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے گلے پر چھری رکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنتی مینڈا دمبا لے کر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مینڈا لاتے ہوئے بلندی سے یوں پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جیسی آواز ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنتی مینڈا لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے، انہیں قربانی قبول ہو جانے کی خوشخبری دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کچھ پڑھا ان کو آپس میں ملا دیا گیا اور اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کا اگر یہ تصور جو ہے یہ اگر باندھیں اور 5 دن بالخصوص ذہن بنا لیں، یار اس میں میری جماعت قضا نہ ہو،
جماعت کا ذالہ، میں نماز پڑھوں گا تو جماعت کا، اللہ توفیق دے پورا سال زندگی میں جب تک زندہ رہیں نماز با جماعت سے محبت کریں۔ یہ یقین مانے اتنی بڑی نعمت ہے جو شاید ہم مس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یار ابھی تو اذان ہوئی ہے، ارے یار ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو یا 5 منٹ ہے، اور جناب مسجد میں آتے آتے جماعت نکل گئی، رکعتیں نکل گئی۔ نہیں، اذان ہو، اللہ ان بزرگوں کا صدقہ نصیب کرے جس کو امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پہلے کے مسلمانوں کے کانوں میں جب اذان کی آواز آتی تھی تو اگر کوئی موچی چمڑے میں سوا ڈالتا تھا سینے کے لیے، اور جیسے ہی اس نے اللہ اکبر سنا تو وہ سوا کھینچتا نہیں تھا، سوا اور چمڑا وہیں رکھ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ ہتھوڑا لوہار اگر ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا، لوہے پر مارنے کے لیے اللہ اکبر کی صدائی، اب اس نے مارنا نہیں ہے، اس نے وہیں سے ہتھوڑا رکھنا ہے، مسجد کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یقین مانے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار میں مسجد چلا جاؤں گا میرا گھاگ نکل جائے گا، میرا یہ کام رہ جائے گا۔ ارے سارے کام چھوڑو، رب کی گھر سے بلاوا آیا، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ فجر میں پکارا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے مسلمان، تو تیرے قدم کیسے نہیں بڑھ رہے؟ تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو کیوں مسجد کی طرف نہیں جا رہا؟ کیوں بستر کو نہیں چھوڑ رہا؟ رب کی بارگاہ میں جھک تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی کس کو رونا دھونا نہیں ہے؟ کس کو رونا دھونا نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنے مسئلے مسائل اور پریشانیوں کو رونا رو رہا ہے اور حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار بس اس سیٹ کی نظر ہو جائے، یہ میری تنخواہ بڑھا دے، یہ مجھے الاؤنس دے دے، یہ مجھے عیدی میں یہ دے دے، یہ جناب میرا یوں کر دے۔ گھر کی عورتیں غور کریں، پریشانیاں ہیں، آپ نے تو خود ہی دروازے بند رکھے ہیں، گھر میں ذکر اللہ نہیں ہو رہا، گھر میں کوئی تلاوت قرآن کا سلسلہ نہیں ہے، گھر میں کوئی نیکی کے کاموں کا معاملہ ہی نہیں ہے، دروازے تو ہم نے بند رکھے۔ ہم دروازے کھولے نا، اور مردوں کو جتنے بھی جوان ہیں ان سب کو نماز کے لیے بھیجے، مسجد آباد کریں۔ اور بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں پریشانیاں دور ہوں، آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہوں، اسلامی بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچے فرما بردار بن جائیں، ان کے بچے نیک بن جائیں، ان کے بچوں میں محبت پیار آ جائے، خود بھی نمازیں پڑھیں، بچیوں کو تاکید کریں، وقت ہو جائے، یہ نہیں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، نہیں، وقت ہو جائے اسلامی بہنیں نماز پڑھیں، اور بچوں کو بھیجیں کہ جاؤ بیٹا مسجد میں نماز پڑھو، اور جو مسجد میں آتے ہیں ان کو مسجد کے آداب سکھائے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے لانا چاہیے جو سمجھدار بچے ہیں ان کو، مگر ان کو سکھائیں کہ مسجد میں رہنا کیسے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا۔ بہرحال یہ جو معلوم دن کے بارے میں ہم نے سنا، یہ ذو الحج کے ابتدائی 10 دن اور ایک وضاحت کے مطابق 9 سے 13 ذو الحج تک، ان دنوں میں ہمیں اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے کے حکم دیا گیا، کثرت سے۔ اور امیر رسول نے اس میں کئی ایک مدنی پھول دیے، ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نے بیان فرمایا۔ کسی نے یہ جو حادثے ہوئے، ایک صاحب جو اپنے 3 بچوں کو اسکول لے کر گئے اور بیچاروں کو چاروں کا انتقال ہو گیا، اس موضوع کو جب آپ نے لیا تھا، آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یہ پڑھیں، اس کو پڑھ کر نکلیں۔ آپ کو پرابلم ہے، برکت چاہیے، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ 45 بار آپ نے پڑھنے کا فرمایا۔ تو اس طرح سے جو اوراد و وظائف یہ بیان کیے جاتے ہیں، بہت مختصر وقت لگتا ہے لیکن ان میں بڑی جامعیت ہے، بڑی برکت ہے۔ آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنائیں۔ رات کو سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے، علماء فرماتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ، یہ میرے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی۔ جب شہزادی کونین سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا، یہ ان کے بارے میں حضرت علی نے
عرض کی تھی کہ حضور یہ چکی پیستی ہیں تو ہاتھوں میں گٹے ہو جاتے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھاتی ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ٹائم غلام اور کنیزیں حاضر ہوئے تھے، تو کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کنیز مانگ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی کہ فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور کام کاج کے ساتھ ساتھ فرض عبادتوں کو بھی ادا کرو، اور جب رات سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو اپنے کام کاج میں تھک جاتا ہو، جو کہتے ہیں نا بدن ٹوٹ جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے، یہ پڑھنے کی عادت بنائے، انشاءاللہ اس کو روحانی طاقت نصیب ہوگی۔ اور فرماتے تجربے سے ثابت ہے، یہ تجربے سے ثابت، باوضو ہو، نماز اور دیگر معاملات پورے کرے اور یہ ذکر اذکار کرتے کرتے سو جائے، اللہ پاک اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے بعض اوقات کہ خاص طور پر ان دنوں میں ذکر کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، جو ہم نے شروع میں آیات سنی تھی، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ترجمہ کنز العرفان کہ اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا، یعنی اللہ پاک نے چوپائیوں کے ذریعے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ یہ جو خاص نعمت تم پر کی گئی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یعنی یہ جو جانوروں کا ایک طرح سے قابو آ جانا، کبھی کوئی بپھر جاتا ہے، ایک چھوٹی سی مطلب جانور ہو، اگر وہ بپھر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہ کیسا ہے کہ یار عام طور پر تو جانور بالکل بچے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے نظارے ہوتے ہیں۔ تو یہ اور پھر ان سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے، ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک غیر مسلم عورت تھی، اس پر جوش سوار ہوا کہ میں نے گوشت استعمال نہیں کرنا۔ اب ایسے لوگوں کو عام طور پر ویجیٹیرین کہا جاتا ہے، یہ صرف سبزی پر گزارا کرنے والے لوگ۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے ویگن، یعنی وہ لوگ جو صرف سبزی ہی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جانوروں سے حاصل ہونے والی تمام غذائیں، مثلا دودھ ہے، انڈا ہے، مکھن ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے دنیا میں۔ تو یہ جو غیر مسلم خاتون تھی یہ بھی ویگن تھی، یعنی جانور اس سے ملنے والی تمام اشیاء سے وہ پرہیز کرتی تھی۔ تو اس نے گوشت و جانور سے حاصل ہونے والی تمام غذائیں کھانا چھوڑ دی۔ 40 سال کی عمر میں اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کی کہ اس کی موت کا ظاہری سبب کیا بنا۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے جو تحقیقات کی، نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارے جسم کی وہ ضروریات جو صرف اور صرف جانوروں ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، مثلا وٹامن بی ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن 12 ہے، یہ سب چیزیں سبزیوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس غیر مسلم خاتون نے چونکہ گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس کے جسم میں غذا کی قلت ہو گئی اور 40 سال کی عمر میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے جسم میں یہ ضروریات کا جو ذریعہ یہ جانوروں کو بھی بنایا ہے۔ تو ہم اگر گوشت کھانا چھوڑ دیں، جانوروں سے ملنے والا دودھ ہی نہ پیے، تو اس سے ہماری صحت بہت حد تک کمزور ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ گوشت اور جانوروں کے ذریعے ملنے والی دوسری غذائیں یہ اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جانور تمہارے قابو میں کر دیے ہیں۔ اور شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گاؤں میں، دیہاتوں میں
یہ عموماً ہوتا ہے کہ 14-15 سال کا بچہ بھی ہاتھ میں چھڑی اٹھائے کئی جانوروں کو یہ ہانک رہا ہوتا ہے، لائن میں چلا لیتا ہے. تو ایسے طاقتور جانور اس چھوٹے سے بچے کے قابو میں کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ کس کا انعام ہے؟ تو فرمایا یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا انعام ہے جس نے جانوروں کو ہمارے تابع بنا دیا. وہ رب العالمین ہے، تو لہذا چونکہ رب تعالیٰ نے جانور تمہارے قابو میں دیے، ان کے ذریعے تمہاری غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، لہذا اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کرو. ہم دنیا کے چکروں میں، دنیا کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے کہ جناب یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ. یعنی اب آج کل جیسے جانوروں کا ہے تو آپ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی تو ہم سمجھتے ہیں یار اس کا دل بہت دکھی ہے. یہ خالی یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی جانور لے کر آیا پوری منڈی میں چھان بین کر آپ نے ایک اچھا جانور لیا، اب جیسے لے کر آ رہے تو پڑوسی کے جانور پہ نظر پڑ رہی کہ یار یہ زیادہ اچھا ہے یار. اچھا اس پڑوسی سے پوچھو جس کا جانور آپ نے پسند کیا وہ بھی سکھی نہیں ہے، کہتا یار اس کا جانور زیادہ اچھا ہے. پورے شہر میں اگر وہ آپ سب سے بھی اچھا جانور والوں کو پوچھیں گے، نہیں کہہ رہے یار میں نے فلاں ویڈیو دیکھی تھی وہ جانور زیادہ اچھا ہے. ارے یار آپ نے اتنی محنت سے، جو آپ کی گنجائش تھی، آپ نے اپنا بجٹ بنا کر منڈی جا کر اتنا خوب گھوم گھام کے پسند کر کے آپ لائے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور یعنی میں ایک بات آپ کو عرض کروں، شاید کسی کو کام آ جائے، کہ یہ جو زندگی گزارنے کا جو ایک انداز ہے نا ہمارا، یعنی کہ شکوے شکایت والا، رونے دھونے والا، تھوڑا اس سے نکل آئیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص نفسیاتی مریض بن گیا اور بڑا پریشان رہتا تھا، بڑا پریشان، یعنی یہاں تک کہ گھر والوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ خودکشی کر لے گا. ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس اس کا بیٹا لے کر گیا اور کہا کہ ابو تو بڑے اچھے تھے اور اچھا کاروبار سب کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، دن بدن مطلب گھلتے جا رہے ہیں، ٹینشن ہی ٹینشن، بڑے مسائل ہوتے جا رہے ہیں گھر میں. ڈاکٹر نے وہ دونوں کمرے میں موجود تھے، تو ڈاکٹر نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ ذرا باہر جائیں، میں ذرا ان سے اکیلے میں بات کروں گا. اب اس کو پیار محبت سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میری زندگی بیکار ہو گئی ہے، میرے کو گھر میں دل نہیں لگتا ہے، میرے بچے ہیں مگر میں بچوں سے بات نہیں کرتا ہوں، میرا کاروبار ہے مگر میں کاروبار میں میرا دل نہیں لگتا ہے، میرا یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ میں بیزار ہوں، کیسی میری زندگی ہے، یوں کر کے اس نے اپنے دکھڑوں کی پوری لائن سنا دی. ڈاکٹر صاحب بھی ڈاکٹر صاحب تھے، تسلی سے اس کی ساری باتیں سنی اور کہا کہ اس کا علاج کرنے سے پہلے مجھے آپ ایک کام کر کے دیں. کہ جی ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی علاج بتا دیں، میں آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا. کہ آپ نے کون سے اسکول سے میٹرک کیا ہے؟ کہ فلاں اسکول سے. کتنے سال پہلے کیا ہے؟ جی 40 سال ہو گئے میٹرک کیے ہوئے. اچھا ایک کام کریں، آپ اسکول جائیں اور اسکول جا کر رجسٹر نکالیں اور جو آپ کو میٹرک کے دوست تھے نا ان کی لسٹ بنائیں اور یہ ساری لسٹ پر آپ تمام دوستوں سے رابطہ کریں کہ کون سا دوست کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. 1 مہینہ میں آپ کو دیتا ہوں، 1 مہینہ یہ کام کر کے آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو بہترین علاج بتا دوں گا. اب وہ ڈاکٹر کی محبت شفقت ایسی ہوئی کہ اس کو بالکل سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب یہ چلا گیا. 1 مہینے کے بعد واپس آیا اور آتے ہی اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کام دیا تھا، میں نے معلوم کیا تو میرے اس ٹائم 38 دوست تھے اسکول میں میٹرک میں، لیکن مجھے 25 کے نام پتے ملے، تو میں نے اس کی معلومات لے لی ہے. کہا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب 4 کا تو انتقال ہو گیا. اور یہ ہے کہ 4 جو ہیں 7 5 6 جو ہے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر فلاں کو کینسر ہو گیا ہے، فلاں کو ٹی بی ہو گئی ہے، اتنوں کو شوگر ہے، اتنوں کے کاروبار، ہاں 3 4 ایسے جو اچھے بھی ہیں. یوں کر کے اس نے پوری لسٹ بیان کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے اس وقت؟ کہ میں تو ان میں سے کئی ایک سے بہت اچھا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے بندے
اللہ کا شکر ادا کر. تو سمجھتے کہ سارے دکھ درد مجھے ہی ہیں, دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے. اب یقین مانے جب اس نے یوں جائزہ لیا نا, اس کی لائن سیٹ ہو گئی, وہ ٹریک پر آ گیا. تو ہم اپنے معاملات کو بہت زیادہ اوور ہو کر کمپیریزن کرتے ہیں. ہماری زندگی کے سکون برباد ہو گئے, ہمارے گھروں کی رونقیں برباد ہو گئی. آپ دیکھیں, مرد کام کرے تو کتنا کرے, پورا کرے تو کتنا کرے, بچے دیکھو تو رات دن لگے ہوئے ہیں, بلکہ معذرت کے ساتھ بچیاں تک, گھر کی عورتیں تک, سب کے سب اپنی آسائشیں اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے پر لگے پڑے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی, ان نعمتوں کا جائزہ لیں. یقین مانے ہم بہت اچھے ہیں, کئی لاکھوں کروڑوں سے ہوگا کہ ہم اچھے ہیں, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے شرارتی, یہ شرارتی. ارے پوچھو ان سے جن کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, بہت بڑا گھر ہے ان کے پاس, ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں, اور آپ اپنے بچوں کی شرارتوں سے اس تنگ آ گیا کہ آپ شرارت نہیں کرتے تھے, چھوٹے تھے تو کیا ہم شرارت نہیں کرتے تھے؟ تو یہ تو بچوں کی نفسیات ہوتی ہے, ان کو ڈیل کیسے کیا جائے گا؟ لہذا اپنے گھر کے معاملوں کو, اس طرح کے جو معاملات ہوتے اس میں ریلیکس رہا کر. خواہشات کہ مجھے بس یہ جانور چاہیے, مجھے یہ جانور چاہیے, بھائی نہیں ہے کیپیسٹی ہماری. جو ہمارا بجٹ ہے اس میں جو اچھے سے اچھا جانور ہے ہم خریدیں گے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ قربانی دیں. بہرحال اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ جو دن ہے اس میں غفلت نہیں کرنی, اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, کھانا کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. پھر مزید آگے کہ اللہ پاک نے مزید اس آیت میں حکم فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. یعنی قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور اس سے غریبوں اور فقیروں کو بھی کھلایا کرو. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک نے ہمیں حلال جانوروں کی قربانی کا حکم دیا, اور یہ بھی حکمت علماء نے اس ضمن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو حلال جانور ہیں یہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. لہذا اللہ پاک نے ہمیں ان کی قربانی کا حکم دیا تاکہ ان کا گوشت کھائیں, اور ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے جانوروں کا گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنے. جب یہ کھائیں گے, اس کے ہمارا جسم کا حصہ بنیں گے, ہمیں توانائی آئے گی. تو کیا ہوگا, اس کے برکت سے ہمارے اندر نیک توانائی آئے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں گے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکمت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والے, ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے ان جانوروں کو ذبح کرے, پھر ان کا گوشت کھائے, پھر اس گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں صرف کر دے, تو اس نے گویا معاملہ الٹا کر دیا. یہ شکر کی بجائے ناشکری ہے. ایسے نادان سے تو جانور ہی بہتر ہے. تو ہمیں اگر طاقت ملی ہے تو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, نیکی کے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے میرے پیارے اسلام بھائیوں, یہ مقام عبرت ہے. یہ جانور جو قربانی کے دن ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت امیر غریب سب کھاتے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ یہ گوشت کھا کر جو توانائی حاصل ہو, اس سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا ذہن بنے, نیکیوں کی طرف دل راغب ہو, نماز کے لیے اس طاقت کو صرف کیا جائے, تلاوت قرآن پر صرف کیا جائے, نیکی کی دعوت عام کرنے میں صرف کیا جائے, اور اس طاقت کو نیک اعمال پر صرف کیا جائے. مگر ہم عبرت نہیں لیتے. ہم قربانی کے دن بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ فلموں, ڈراموں اور مختلف گناہوں بھرے فنکشنز میں عید کا دن گزارتے ہیں, اور یوں یوم عید جو ہے وہ اپنے حق میں یوم وعید بنا لیتے ہیں. تو ایسے نادانوں کو ڈرنا چاہیے. یہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا کہ ایسے نادان سے تو وہ جانور بہتر ہیں کہ جب تک زندہ رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ ہی کے نام پر آخر میں قربان ہو گئے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر کرتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی اور سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ خدا میں لڑنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد ہیں، 100 کے 100 ہی نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ صحابی یوں ہی سوال کرتے رہے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ حج کرنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ صدقہ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ یوں ایک ایک کر کے عبادت کے متعلق سوال کرتے گئے، اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے، تو پیارے آقا امام الانبیاء معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، بات ایسی ہی ہے کہ جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ اب ہم یہاں فیضان مدینہ میں آئے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ظاہر فیضان مدینہ اونچائی پر ہے، چند سیڑھیاں تو ہیں اس میں، یہ چڑھے ہم، لیکن کیا یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر کیا؟ اگر کر لیتے تو کیا ہوتا کہ ہر تسبیح پر کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم روٹین میں دیکھیں، جس دن شوق ہو جائے، توجہ ہو جائے، ایک ہی دن میں 1200 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے، اور دوسرے عام دنوں میں بھی 100 مرتبہ بھی پورے نہیں لیں۔ کیوں کہ توجہ، تو توجہ کریں۔ پھر اسی طرح عظمتوں کا معیار علماء لکھتے ہیں کہ یہ خدا کی یاد ہے، جو اللہ کی یاد زیادہ کرتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے، زیادہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں قربانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک سے ایک مہنگے جانور لائے جا رہے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سب کی قربانی قبول فرمائے، اور حدیث پاک کے مطابق قربانی کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ عظمت والا ہوگا جو زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہوگا۔ تو لہذا اپنی قربانیوں کو عظیم بنائیے، اللہ کا خوب خوب ذکر کرتے رہیے، ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح ہو، کاؤنٹر ہو، تسبیح ہو، اللہ اللہ یہ پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم یہ پڑھتے رہیں، یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ درود پاک کی کثرت کریں کہ یہ بھی ذکر اللہ کی ایک صورت ہے۔ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ابھی سے ذہن بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کر تسبیح کرنی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے، اور سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد یہ سورت یہ کثرت سے پڑھے۔ رات کو سورہ ملک پڑھنی ہے۔ ان دنوں میں خاص ذکر جیسے عرض کیا، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کی کثرت کرنی ہے تو انشاءاللہ اس سے ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ یعنی اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کیا کرتے ہیں، اور آپ کو ذکر اللہ سے بڑی محبت تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا، ہم ان کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی۔ ایک فرشتہ زمین پر آیا،
انسانی شکل اختیار کر کے غار میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے لگا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو مال کثرت سے عطا کیا تھا، آپ کے پاس 1000 بکریاں تھیں، ان کی رکھوالی کے لیے کچھ جانور بھی رکھے ہوئے تھے آپ نے۔ اب ان کے گلے میں سونے کے پٹے ڈلے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بکریوں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے کہ کہیں سے دور سے اللہ کے ذکر کی آواز آئی۔ اب دل اللہ کی یاد میں مچل گیا، کان لگا کر ذکر اللہ سننے لگے۔ اب محبت میں سرشار تھے، بڑا لطف لے رہے تھے اور سکون دل کو پہنچا رہے تھے۔ اچانک آواز بند ہو گئی۔ اب آپ آواز کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جو ذکر کر رہا تھا اس سے فرمایا بھائی ایک بار پھر ذکر سنا دو۔ فرشتے نے کہا کہ اب کی بار مفت نہیں سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرا آدھا مال اب تیرا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اب کی بار مفت نہیں سناؤں گا۔ کہا آدھا مال تیرا ہے، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ فرشتے نے کچھ دیر ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں بھی تمہاری ہوئی، مجھے اللہ پاک کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے پھر ذکر سنایا۔ یوں کرتے کرتے آپ نے سب کچھ فرشتے کو دے دیا، مگر دل میں اب بھی حسرت پیدا نہیں، دل چاہتا کہ مزید اللہ کا ذکر سنوں۔ آپ نے محبت الہی میں مچل کر فرمایا اے بندہ خدا، اب میرے پاس ایک میری جان بچی ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے مگر اللہ کا ذکر سنا مجھے۔ اب فرشتہ بولا علی جان میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، بے شک آپ اسی رتبے اور عظمت کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش ہمیں بھی ذکر اللہ کی لذت نصیب ہو جائے۔ یہ جو ذکر کی لذت ہے نا، خدا کی قسم یہ نصیب ہو جائے نا، بس پھر انسان بے خود ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی لذتیں پاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جو مجھے آخری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم غور کریں معاذ اللہ زبانوں پہ گانے ہیں، گندی باتیں ہیں، اور ایسا کئی واقعات کتابوں میں لکھے، مر رہا ہے اسپتال میں مجھے گانا سناؤ، مجھے گانا سناؤ، گانا سنتے سنتے مرا ہے۔ بلکہ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا کسی شہر میں، اور بڑی گاڑی جو ہے نا وہ ایک تباہ ہو گئی تھی ایک طرح سے، جو شخص تھا نوجوان وہ اندر ہلاک ہو گیا، لیکن جیسے لوگوں نے اس کا وہ شیٹیں ویٹیں ہٹائیں تو دیکھا وہ ٹیپ چل رہا تھا اور ٹیپ پر گانے چل رہے۔ اب ہم بھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گانے سن رہے ہیں، اگر اس حال میں موت ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آج اپنا ذہن بنائیں کہ ہر وقت زبان پہ ذکر اللہ جاری رہے، کہ جب ملک الموت علیہ السلام ہماری جان نکالنے آئے تو ہمیں غافل نہ پائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، اس دوران بعض گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام آگے گزر گئے، بعض پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بعض آگے چلے گئے ہیں، بعض پیچھے آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے نا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کسی قسم کا دکھ افسوس نہیں ہے۔ علماء لگتے ہیں کہ ایک بات کا افسوس ہوگا، وہ کیا کہ وہ جب درجہ دیکھیں گے نا کہ اس ذکر کو کرنے والے کے درجے اتنے بلند ہوئے تو افسوس کرے گا کہ کاش یار دنیا میں مجھے موقع تو ملا تھا، کاش میں دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا تو آج مجھے بھی یہ درجہ بلند ہو جاتے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت یاد رکھیے یہ آسان کام نہیں ہے، ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کیسے؟ فضول گوئی، یہ جو بیٹھک ہے نا ہماری، اس کو تھوڑا سا ترک کرنا پڑے گا، بری صحبت چھوڑنی پڑے گی، اور جو پان گٹکا کھاتے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ جتنی دیر یہ پان اور گٹکا منہ میں ہوتا ہے اتنی دیر تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس سے بھی چھٹکارا لینا پڑے گا۔ پھر سوشل میڈیا، اس کا استعمال صرف اور صرف ضرورت کے لیے کرنا پڑے، ایسی فضولیات کی قربانیاں دینی ہوں گی، تب ہی
یہ آپ کو توجہ ملے گی۔ میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نیکیوں کا بے مثال جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ امامہ شریف باندھ رہے تھے، اس دوران آپ کے لبوں پر حرکت ہو رہی تھی، اللہ اللہ اللہ، یعنی کسی نے دیکھا کہ لب ہل رہے تو پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ امامہ باندھنے کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پان جو ہے نا یہ اینٹی ذکر و درود ہے، پان منہ میں رکھ کر ذکر نہیں ہوتا، اس لیے میں پان کھاتا ہی نہیں ہوں۔ اور ذکر اللہ کرنے والوں کے آپ واقعات پڑھیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں مجھے یاد آیا، امیر سنت لکھا ہے اپنے کسی رسالے میں کہ وہ اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ رات میں ذکر و اذکاری کرتے تھے، اب جب نیند آتی تو پانی میں اتر جاتے، اور پانی میں اللہ کا ذکر کرتے تو مچھلیاں جو ہے نا وہ بھی آپ کے قریب آ کر وہ سب بھی ذکر میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم فضولیات سے بچیں، زبان کو فضول گوئی سے بچیں، اور بس ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہم گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ